بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور مالک کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ کم ہے کہ آج ہم نے 14 رمضان المبارک کی شب کو جو منزل تلاوت کی، اس کے اندر ویسے تو سارے موضوع ہی ایک دوسرے سے نرالے ہیں، مگر جو موضوع سلیکٹ کیے گئے آج کے عنوان کے تحت وہ بڑے ہی پیارے اور ایمان افروز موضوع ہیں۔ ان میں پہلا جو ہے نافرمان قوم کے اوپر کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنا عذاب بھیجتا ہے، اس نے اپنے عذاب کے کچھ طریقہ کار جو ہیں وہ اس کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا آداب ہیں۔ اللہ کریم سب کو لے جائے مدینہ طیبہ کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، اس وقت حاضری کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ تیسرا کسب حلال، جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم بیان کیا گیا ہے، اور واقع افک اور حد قذف کے بارے میں اور اس کے نتائج اور عواقب، نگاہوں کی حفاظت اور اجازت اور پردے کے احکام، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے احکام کیا ہیں، اور مشرکین کے کچھ اعتراضات تھے ان کا جواب، یہ آج کے موضوعات میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ المؤمنون ہے، اور سورۃ المؤمنون 23 نمبر آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کے پاس حق کا پیغام آتا تو وہ حق کے پیغام کو سننے کے بعد دو کام کرتے تھے۔ پہلا کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ حق کے پیغام کو جھٹلا دینا، اور جھٹلانے کے بعد اس کے اوپر اعتراضات کرنا، مختلف اس میں سے باتیں نکال کر، کیڑے نکال کر، اس میں سے غلطیاں نکالنے کی ناکام سی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دو وجہوں سے میں نے ان قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ جتنی بھی قومیں پیچھے گزر چکی، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم مدین ہے، قوم شعیب ہے، جتنی بھی قومیں گزر گئیں ان کی عذاب کی دو وجہ سی، کتنی؟ دو تھیں۔ پہلی، وہ جھٹلایا کرتے تھے، کہتے یہ تو آپ اپنے پاس سے گڑھ کے لے آئے ہیں، اور پھر وہ ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرما دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے یہ جو پچھلی ساری قومیں ہیں، ان قوموں کے حال و احوال وہ سبق ہیں آنے والی قوم کے لیے۔ ذرا تصور کیجئے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے قصے میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے ہیں، ان کی صرف ایک وجہ ہے کہ تمہیں سبق حاصل ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ پچھلے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جس طریقے سے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ فرعون والوں کے ساتھ کیا ہوا، تکبر کی وجہ سے انکار کیا، فرعون غرق ہو گیا، شداد نمرود غرق ہو گئے، یہ سوارے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ یہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، اور جس قوم کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تکبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، مختلف لہجوں سے تکبر جھلکتا ہے۔ متکبر آدمی کے پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا یہ تکبر والا آدمی ہے، متکبر کے کپڑے کو کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا، متکبر کے لہجے سے پتہ چلتا ہے، اس کے سلام لینے سے، بولنے کے انداز سے، اپنے رویے سے، اپنے تعلقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر وہ تکبر کی میل آ چکی ہے۔ اور فرمایا جس کے اندر تکبر آ جائے اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا، یہ 33 نمبر آیت سے لے کر 50 نمبر آیت ہے مبارکہ تک یہ نافرمانوں کا ہی ذکر ہے۔ فرمایا یہاں تک نہ صرف اسے تباہ و برباد کرتا ہے متکبر آدمی کو، بلکہ فرمایا کہ اس کا نام اس ہستی سے مٹا دیتا ہے، اس کا نام اس ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اور تکبر کی میں کچھ علامات آپ کو بیان کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا۔
اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ کثر نفسی اتنی بڑی دولت ہے کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، حضور شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے کسی بھی معاملے کے اندر، تو آپ درس لے رہے تھے۔ حضور شیخ الاسلام تھے، وقت کے شیخ تھے، اتنے بڑے شیخ تھے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ علماء، اگر 100 علماء ہے 100 میں سے 90 علماء ان کا مرید ہے حضور پیر سیال کا۔ ملنے آئے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، جنگ بازار جن کے اندر مزار ہے، وہ درس حدیث دے رہے تھے، تو آپ ان کے جوتوں کی جگہ کے اوپر حضور شیخ الاسلام بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، جوتے کے اوپر جب بیٹھ گئے تو حضور محدث اعظم اٹھ کر آئے، آپ کو اٹھایا اور کہا کہ حضور اتنا گنہگار نہ کیجیے، آپ ہمارے جوتے پر بیٹھ گئے۔ کہا میں آگے چل کے آتا، ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی کھڑا ہوتا اور میرے دل میں تکبر کی میل پیدا ہو جاتی۔ اتنا تکبر کی کچھ علامات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جس سے ہاتھ ملایا جائے، عاجزی سے ہاتھ، انکساری کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام لینا، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ ایک ہاتھ کر دینا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اکڑ کے سلام لینا یہ تکبر کی علامت ہے۔ دوسرے کو اوئے کہہ کے پکارنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کی مختلف علامات ہیں۔ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو عاجز انکساری رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یاد رکھیے گا، تکبر اور ایمان کبھی جمع نہیں ہوتے۔ تکبر اور ایمان، تھوڑا سا بولتے رہے نا جلتا کہ ہم جلدی ختم کر لیں۔ تکبر اور ایمان کبھی، یہ دو ایسے یہ ضدیں ہیں، اگر سینے میں ایمان ہے تکبر نہیں ہوگا، تکبر ہے ایمان نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی ایسی قومیں ایمان تھا، ہلکا سا تکبر آیا اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ بڑی بڑی ایسی قومیں تھیں، تکبر نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، جب اللہ رب العزت نے دیکھا اس دل میں تکبر نہیں، اللہ نے اس دل میں ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ ایک دم پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور پھر یہ 62 نمبر سے 64 نمبر آیا ہے مبارکہ، اگلا ہمارا موضوع ہے۔ فرمایا گیا اللہ رب العزت نے دیکھیے کریم آقا اسلام کی بارگاہ میں آنے کا بھی طریقہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ لوگوں جب تم بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ اس کے کچھ آداب ہیں، ایسے نہ منہ اٹھا کے ہر بندہ وہاں پر چلے جانا۔ فرمایا بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے لیے ادب یہ ہے کہ آقا السلام کے دروازے تک نہ کھٹکھٹایا جائے، دستک نہ دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دروازہ مصطفیٰ تک دیکھیے، صحابہ کرام جن کا نام آج زندہ ہے، یہ ایسے نہیں مقام ملے۔ میرے کریم آقا نے ایسے نہیں فرما دیا فلاں صحابی بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی۔ ان کے اندر ادب کتنا تھا، بارگاہ مصطفیٰ پر جاتے، کھڑے رہتے، جب تک دروازہ نبوت نہ کھلتا کسی کی ہمت نہیں ہوتی دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ اتنا ادب تھا، اتنا ادب تھا۔ اور یاد رکھیے گا کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں پر، فرمایا کہ جب بارگاہ خود مصطفیٰ میں جاؤ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ صحابہ کرام کے لیے، فرمایا کہ جب آقا اسلام کسی کام میں مشغول ہوں تو وہاں سے خسک نہ جایا کرو۔ وہ جو اپنے کام میں مصروف ہیں، ہم اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ جمعے کے اجتماع میں ہوں یا کسی کے لیے ہوں، فرمایا آقا اسلام کا بلاوا کوئی عام بلاوا نہ سمجھنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ نے اذان نہیں دی۔ کیا نہیں دی؟ اذان نہیں دی۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے، بہت حد درجے تک ضعیف، کہ کریم آقا اسلام نے صحرا کے میدان میں اذان دی تھی۔ کیوں؟ آقا اسلام اگر اذان دے دیتے، اگر کوئی بھی بندہ نماز کے لیے نہ آتا قیامت تک، حضور کا ایک دفعہ بلانا، اگر قیامت تک کوئی ایک بھی بے نمازی ہوتا تو ہر بے نمازی کافر ہو جاتا، کیونکہ نبی کے بلانے پر آنا واجب ہے۔ کریم آقا اسلام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب پیارے حبیب آپ کو بلائیں ان کا بلاوا عام نہ سمجھا جائے، اور پھر فرمایا آقا اسلام کو نام لے کر نہ پکارو، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ نام سے یاد کرتے ہیں، القابات سے یاد کیا جائے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بایدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ مل کے بولیے یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ مل کے بولیے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ فرمایا کہ جب کریم آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو منہ اٹھا کے نہ چلے جانا، فرمایا اجازت لو بارگاہ مصطفیٰ سے۔ پھر فرمایا جب آنے لگو تو پھر اجازت لو بارگاہ مصطفیٰ سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے فرمایا وہ ڈرے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ علیم سے مراد دردناک عذاب ہوتا ہے، اور وہ تمہارے حال سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے یہاں پر ذہن میں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، یہ تو حکم تھا صحابہ کرام کے لیے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کرام اب اس دنیا میں نہیں ہیں ظاہراً، وہ تو اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اب اس حکم کے اندر کیا وجہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی باقی ہے، اس کا حکم بھی باقی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ان آیات میں سے شامل ہے، یہ آیت یہ 62 نمبر سے لے کر 64 نمبر تک رکوع نمبر 15 ہے، یہ آیت وہ شامل ہے کہ جس کا حکم بھی باقی ہے، تلاوت بھی، حکم بھی باقی ہے اور تلاوت بھی باقی ہے۔ اب صحابہ کرام تو نہیں ہیں، اب بارگاہ مصطفیٰ میں یہ اجازت والا معاملہ بھی ظاہراً نہیں ہے، پھر اس کا حکم اور تلاوت کا باقی ہونا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء حق میرے وارث ہیں، جو ادب میری بارگاہ کا ہے وہ ادب ان کی بارگاہ کا ہے۔ اولیاء کرام مجددین جتنے بھی اللہ کی کامل ولی کا بورڈ لگانے والے نہیں، ولایت کا بورڈ لگانے والے نہیں، اللہ کے کامل ولی کما حق ہو حق بیان کرنے والے علماء، فرمایا وہ میرے دین کے وارث ہیں۔ جو ادب میری بارگاہ کا ہے وہ ادب ان کی بارگاہ کا ہے۔ جس طریقے سے میری بارگاہ کی نافرمانی عذاب علیم کو دعوت دیتی ہے، ان کی بارگاہ کی نافرمانی عذاب علیم کو دعوت دیتی ہے۔ تو بہرحال میں تیزی کرتا ہوں، بہرحال محبت سے سنیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی گزرے وہ دو کام کرتے تھے، جتنے بھی رسول گزرے ان کے اندر کتنے کام پائے جاتے تھے؟ دو کام کرتے تھے۔ یہ 51 نمبر آیت سے لے کر 77 نمبر آیا ہے مبارکہ تک اس کا ذکر کیا گیا کسب حلال کے بارے میں۔ وہ دو کام کرتے تھے، پہلا کام وہ خود بھی رزق حلال کھاتے تھے، اولاد کو بھی رزق حلال کھلاتے تھے، اور پھر فرمایا وہ نیک عمل کرتے تھے، اچھے عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیا تھا۔ جو رزق حلال ہے یاد رکھیے گا، رزق حلال کی برکت سے انسان کے دل میں ایمان کی سلامتی رہتی ہے۔ رزق حلال کی برکت سے اولاد نیک بنتی ہے، رزق حلال کی برکت سے اولاد فرما بردار بنتی ہے، رزق حلال کی برکت سے گھروں میں اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ جس گھر میں رزق حلال حرام ہوتا ہے یاد رکھیے اس کی اولاد بھی حرام والی بنتی ہے، اس کی کرتوتیں حرام والی ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں نے پچھلے دنوں میں بھی اس کا ذکر گزر چکا، کوشش کیجئے ہر معاملے میں میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا من کسب حبیب اللہ، فرمایا لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، ہاتھ سے کمانے والا بھی اللہ کا حبیب ہے۔ فرمایا جہاں جہاں اللہ نے مجھے محبوب بنا کے رکھا ہے، فرمایا اس بندے کو بھی درجے عطا فرمائے ہیں جو اللہ کا حبیب وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا حرام کمائی فقط رشوت لینا حرام کمائی نہیں ہے، حرام کمائی چوری کا فقط نام نہیں ہے، حرام کمائی ڈاکے کا فقط نام نہیں ہے، کسی کا مال غصب کر لینا یہ حرام کمائی نہیں ہے، کسی کی جگہ کے اوپر ناجائز سفارش کر دینا یہ بھی حرام کمائی میں شامل ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے یعنی کہ جب ہم 7ویں اور 8ویں میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک جو ہوتا تھا اردو کے اندر سبجیکٹ تھا سفارش کے نام سے، ایک اس کا ڈاکہ تھا کہ میرے خیال میں اس انداز میں تھا۔ تو سفارش بھی اگر کسی کی ناجائز سفارش کی، وہ سفارش کرنا بھی اس کے لیے حرام کمائی ہے، چاہے اس نے زبان سے کہا، اس نے
ظاہراً مال تو نہیں لیا مگر اس کی حرام کمائی میں شامل ہو گیا۔ اور بعض اوقات انسان اپنی ڈیوٹی سے غفلت کرتا ہے جان بوجھ کر، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، جان بوجھ کر اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا یہ حرام کمائی ہے۔ سارے سال بندہ محنت کرتا رہے، ایک لمحے کے لیے انسان جان بوجھ کر غفلت کرے، یہ حرام کمائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر میں 3-4 موضوعات کو اکٹھا کر دیتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ 4 موضوعات کو میں اکٹھا کر دیتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ واقعہ ہے افک، حد قذف، اس کے نتائج اور عواقب، ان ساری باتوں کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کھچڑی سی بنا کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر علیحدہ علیحدہ آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ تو واقعہ افک کے حوالے سے بڑی خاص بات، اس کے اندر بڑی لطیف باتیں ہیں اور دلوں کی تازگی کے لیے بہت کچھ اس میں سامان موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تجارت کے لیے، کسی غزوے کے لیے، کسی صلح کے لیے مختلف روایات ملتی ہیں، آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ محدثہ منورہ عالمہ فاضلہ صائمہ دائمہ، اتنے نام میں نے لیے، سبحان اللہ، پھر نہیں کہی یار سبحان اللہ۔ دیکھو ماں کا جب نام لیا جائے تو بیٹے کا تو سینہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی، قضائے حاجت کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی، تو بعد میں لوگوں نے وہاں پر کچھ اس وقت منافقین شامل تھے جنہوں نے بعد میں صحیبانوں میں کلمہ پڑھ لیا، اور اس میں مصطح بن اساسہ ایک آدمی تھا، مصطح بن اساسہ، الف سے السا سے السا، اساسہ اس کا نام تھا۔ اس نے الزام لگایا، نقل کفر نہ باشد، الزام لایا گیا استغفر اللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کی طہارت کے اوپر، کہ انہوں نے کوئی ایسا، اللہ نہ کرے، انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ برائی جو ہے وہ جلدی پھیلتی ہے، بدبو ایک شیشی میں ہو، ایک شیشی میں خوشبو ہو تو بدبو والی اس کی زیادہ پھیلتی ہے، یہ قدرتی عمل ہے، خوشبو بہت کم پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے بری بات بہت زیادہ جلد پھیلتی ہے، اچھی بات کم پھیلتی ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، وہ ایسا چلتا وہ معاملہ قبیلوں تک پھیل گیا، ان کے چراہوں میں بات ہونے لگی کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کی طہارت کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیت مبارکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کی طہارت میں اتار دی تھی۔ یار قربان جاؤ ان کے مقام سے، جن کی گواہی دنیا والے تو دیتے ہی دیتے ہیں، اللہ رب العزت عرش سے اپنے آرڈر جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آ جائے اس کے لیے 4 گواہ طلب کرو۔ ہمارے ہاں کسی پر الزام لگ جائے، کسی پر بھی، وہ مولوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر بالفرض یہاں پر کوئی کہہ دے کہ میں نے جی مولوی صاحب کو کل 100 روپیہ دیا تھا، انہوں نے مسجد کے گلے میں نہیں ڈالا، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی الزام کسی عام آدمی پر بھی لگ جائے تو ہم وہ الزام بہت جلد پھیلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایک کلیہ بیان فرمایا، یہ 21 نمبر آیت سے لے کر 26 نمبر آیت ہے مبارکہ تک، رکوع نمبر 9 ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کے لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اس کے لیے 4 گواہ طلب کیے جائیں۔ اگر 4 گواہ نہ ملیں پھر اس کے لیے قاضی کے پاس جایا جائے، قاضی اس سے قسم لے، حلف لے، اگر وہ حلف اٹھا دے جس نے الزام لگایا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ کتنے کوڑے؟ 80۔ اگر زنا ثابت ہو جائے اس کو 100 کوڑے لگائے جائے، اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بے شمار اسی اگر تفسیر ہم یہاں سے پڑھیں گے تو بہت چیزیں ہمیں یہاں پر سمجھنے کو سننے کو مل جائیں گی۔ پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کے لیے ایسا چاہیے۔ اچھا وہ جو تھا مصطح بن اساسہ جس نے الزام لگایا تھا، مصطح بن اساسہ نے کیا کیا تھا؟ الزام لگایا تھا۔ مزے کی بات سنیے، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پلیٹ سے کھاتے ہیں اسی پلیٹ میں تھوکتے ہیں، وہ بھی ایسا بندہ تھا۔ اس کی سارا خرچہ، اس کے گھر والوں کا راشن، اس کے بیوی بچوں کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب سے ادا فرماتے تھے۔ جس پلیٹ میں کھایا اسی پلیٹ میں
تھوک دیا، ان کی بیٹی کے اوپر لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وہ مال جو راشن جاتا تھا، منتھلی پیکیج جاتا تھا، وہ بند کر دیا۔ یہ تو بڑا نمک حرام آدمی ہے، یہ تو بہت کچھ آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں اپنے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا تھا، اور پھر فرمایا، یہاں پر اگر آپ محبت سے درود پاک پڑھ لیں تو میں ایک دفعہ وہ سنا دیتا ہوں کہ رب کائنات نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ جسے بھی اللہ رب العزت کسی کو کوئی روزی کسی کی بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات کی ہے، اور فرمایا کہ جو عفو درگزر سے کام لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد نہ صرف اسے معاف کیا، اس کا وظیفہ بحال کیا، بلکہ اس کے وظیفے میں 2 گنا اضافہ فرما دیا۔ بڑے بڑے منافق جو باتیں بنا رہے تھے وہ اپنے منہ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے اس انداز میں مسلمانوں کو تقویت عطا فرمائی۔ اسی لیے جب بھی کوئی معاملہ پیش ہو جائے اس میں جو عفو درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کرنے، ہمارے ہاں عموماً ہم اس وقت مظلوم بنتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی کام آ جائے، اور ظالم اس وقت بنتے ہیں جب ہمارے ہاتھ میں عدل کی ترازو آ جائے۔ اگلے کے ساتھ ہوا ہے لہذا پورا ناپ تول کے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس کے باوجود، حالانکہ جھوٹا تھا، بہتان تھا، سارا کچھ تھا، گواہ ثابت نہ ہو سکے، اور گواہی اللہ رب العزت نے دی، مگر اس کے باوجود معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ تم معاف کرو، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یاد رکھیے گا، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹے کے لیے اچھی بہو تلاش کرنی ہے، اچھی نیک ہو جناب، تہجد گزار ہو۔ ان کا جواب دیا گیا۔ کوئی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد تلاش کرنا ہے، ان کا جواب یہاں پر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے نیک بیویاں ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ زانی ہو، عورت آگے سے جناب وہ آپ تہجد گزار نکل آئے، یہ کبھی ہو جائے تو یہ قدرتی ہے، لیکن اس کا قانون ایسا نہیں ہے۔ بے حیا بندے کے لیے بے حیا عورت، بے غیرت بندے کے لیے بے غیرت زانی بندے کے لیے زانیہ عورت، نیک و کار بندے کے لیے اللہ نیک عورتیں پیدا فرماتا ہے، نیک عورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا روایات میں کچھ ملتا ہے، وگرنہ اس کا یہ قانون نہیں ہے۔ وہ اپنا کو کرم فرمانے پہ آئے تو وہ اچھوں سے برے تو بروں سے وہ اچھے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، جب کسی کے گھر میں جاؤ اپنی نگاہ کی آپ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ وہاں پر بیٹھے، اب یہ نہیں، ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، یہ بات اگر غلط ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، بازار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ چونکہ ہمارا بازار میں مسجد ہے، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے عورت آئی، وہاں سے دیکھتی آئیں گے، جیسے جیسے وہ مڑتی آئی اپنی گردن، بے شک وہ گردن میں بل پڑ جائے۔ تو اس انداز میں ہم نے اپنی آنکھیں اتنی پلید کر لیں، اتنی بے حیا کر لیں کہ اب حیا دیکھنے کے بھی وہ قابل نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا سب سے پہلے انسان کا جو گناہ اس میں داخل ہوتا ہے وہ نگاہ کے ذریعے ہوتا ہے، دیکھتا ہے، پھر دل میں برا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فعل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا مجرم کون ہے؟ آنکھ ہے۔ کیا ہے؟ آنکھ میں ہلکا سا اگر ریت کا ذرہ پڑ جائے آنکھ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کسی سواری پہ جا رہا ہے، آنکھ میں ہلکا سا کوئی چیز آ گئی، انسان سارا سفر روک کے، اپنی جلدی روک کے پہلے اپنی آنکھ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آنکھ بے قرار ہے انسان کو نیند نہیں آتی۔ اور یاد رکھیے گا پاؤں پر اگر چوٹ لگے تو سب سے پہلے کس سے آنسو آتے ہیں؟ آنکھ روتی ہے۔ آنکھ دنیا کا واحد جسم کا اثاثہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ گناہ کے کبھی یہ اعلیٰ بنتی ہے، نیکی کا بھی اعلیٰ بنتی ہے۔ انسان یاد رکھیے گا آنکھ سب سے پہلی وہ چیز ہے جو نیکی کی طرف بھی مائل کرتی ہے، برائی کی بھی طرف مائل کرتی ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ اور پھر جب کسی کے گھر میں داخل ہونے لگے اس کے لیے بھی ضروری ہے، وہاں پر عام طور پر ہمارے ہاں عموماً اتنا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ اندر والا سمجھتا ہے کہ اب میں اینٹ ہو تو اس کا سر میں پھوڑ دوں۔ جب بھی کسی کے دروازے پر دستک کی جائے سنت مصطفیٰ یہ ہے اس کے اوپر ایک دفعہ دستک دی جائے آرام سے، پھر انتظار کیا جائے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری دستک دی جائے، انتظار کیا جائے، تیسری دستک دی جائے، انتظار کیا جائے۔ اگر اندر سے کوئی پوچھے کون،
آگے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو بلی ہوتی ہے، اپنا نام بتایا کرے میرا نام فلاں ہے، میں آیا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ 27 نمبر سے لے کر 34 نمبر تک فرمایا، پھر اس کے لیے بغیر کسی غصہ کیے وہ واپس پلٹ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر محبت سے آپ درود پاک پڑھیں تو میں ایک سرکار کی بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہاں پہ کریم آقا السلام ایک صحابی رسول کے دروازے پر گئے، آپ نے وہاں پر اس وقت پردے ہوتے تھے، تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اندر صحابی تھے، وہ سن رہے تھے، وہ بھی کھڑے تھے، وہ باہر نہیں آئے۔ پتہ چل گیا کہ سرکار آئے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ فرمایا تو صحابی رسول نے پھر سن لیا، پھر باہر نہیں آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کے بعد پھر تیسری دفعہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پورا جملہ کہا تو صحابی رسول باہر نہیں آئے۔ جب 3 دفعہ نہیں آئے تو کریم آقا اسلام واپس تشریف لے کے جانے لگے۔ وہ صحابی فوراً باہر نکلے، مصطفیٰ کے قدموں پہ گرے۔ میرے کریم نے فرمایا 3 دفعہ میں نے سلام کیا، اب لگتا ہے آپ مصروف تھے، میں واپس جانے لگا۔ اب سنیے جملہ صحابی رسول کا اور اپنا سینہ ٹھنڈا کیجیے۔ وہ عرض کرنے لگے حضور جب آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو دعا دے رہے تھے، فرماتے ہیں آپ کا دعا دینا مجھے اتنا پیارا لگا، میں نے کہا حضور دعا دیتے رہے، میں اندر بیٹھ کے آمین کہتا رہا ہوں۔ اور پھر آخری آج کے حوالے سے آخری مشرکین کہتے تھے، ان کے اعتراضات تھے، انہوں نے 2 اعتراض کیے تھے اور مختصر سا ان کا جواب میں دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ پر فرشتہ ہی کیوں نازل ہوتا ہے، یہ جو فرشتہ ہوتا ہے یہ آپ پر ہی کیوں آتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ یا کوئی عام انسان آئے، ہم اسے دیکھیں وہ گھوڑے پر آ رہا ہے، اونٹ پر آ رہا ہے، ہم اسے دیکھیں، ایک اجنبی آدمی ہے، عام آدمی ہے، ہم اسے جانتے تک نہیں، اس کی بولی نہیں جانتے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو جناب قرآن سنا کے چلا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کو چاہیے وہ یک بارگی سے قرآن اتار دے، ایک دفعہ قرآن یہ لیجیے پیارے حبیب یہ قرآن ہے یہ اتارے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا پیارا ارشاد فرمایا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ فرمایا کہ یہ جو ٹھہر ٹھہر کے قرآن آتا ہے، یہ جو ایسا ایسا قرآن آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس لیے آتا ہے، ہم قرآن تب اتارتے ہیں جب مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے، حضور چاہتے ہیں یہ حکم ایسا آ جائے، حضور کی منشا کے مطابق ہم قرآن اتارتے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا اسلام کو اگر ہم یک بارگی سے قرآن دے دیں، حضور کی منشا کچھ اور ہو، ہم قرآن کچھ اور دے دیں، ہم چاہتے ہیں ہم قرآن کو اسی کو قرآن بنائیں جو قرآن مصطفیٰ کی منشا کے مطابق ہو۔ اسی لیے حضور مکے میں ہوتے دل میں جو خیال آتا رب اسے قرآن بنا دیتا، مدینے میں ہوتے دل میں جو خیال آتا رب اسے جگا کے تقریر کرانی بڑی اوکھی ہے، حقیقت ہے، ایک جگانا پڑتا ہے دوسری تقریر کرنی پڑتی، وہ دونوں کام مجھے یکبار، ایک ہاتھ سے تلوار ایک ہاتھ سے کتاب، وہ دونوں رکھنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے جیسے کریم آقا السلام کے دل میں جو جو رضا آتی، جو جو منشا ہوتی، جو جو چاہت ہوتی، اللہ رب العزت چاہتے مصطفیٰ کو دیکھتا ادھر سے قرآن اتار دیتا تھا۔ گویا کہ قرآن چاہتے مصطفیٰ کا نام ہے، قرآن چاہتے مصطفیٰ کا نام ہے، قرآن رضائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ جو آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے یہ یکدم کیوں آ جاتا ہے، یہ عام انسان آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم رب کے قرآن پر اعتراض کرو گے، قرآن اور صاحب قرآن پر اعتراض کرو گے، پھر فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہیں ایک موت اچک لے گی، ایک قیامت میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا اور تمہارا حساب بہت جلد آنے والا ہے۔ فرمایا جس دن بادل پھٹ جائیں گے، جس دن فرشتے اتریں گے، کوئی کسی کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، بلکہ وہ دن کافروں کے لیے بہت باری دن ہوگا جو اعتراض کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں 2 قومیں پائی جاتی ہیں، ایک قوم محبت کرتی ہے کسی سے بھی ہو، وہ ہمیشہ محبت کرے گی رشتہ داروں سے، فلاں سے، تعلق والوں سے، محلے والوں سے۔ ایک قوم وہ کڑتی رہتی ہے، وہ اعتراض کرے گی مختلف انداز میں، مختلف صورتیں ہوں گی اعتراض کی۔
آپ اعتراض کرنے والوں میں کبھی شامل نہ ہوئیے. جب بھی لسٹ میں شامل ہونا ہے جو محبتوں کرنے والے کی لسٹ ہے ان میں شامل ہوئیے گا. اللہ کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.